پھر اس کے بعد the researchers political science have now become more scientific in their approach and methods of study, کیونکہ نیچرلی سائنٹیفک ہونا تھا. ایک تو ہیومن نالج بڑھ گیا, نئے نئے طریقے آ گئے ڈیٹا کلیکشن کے, پھر دوسرا یہ کہ نئے نئے فینومیناز ایمرج ہو گئے, اور پھر تیسرا یہ کہ اب جو سائز آف دا اسٹیٹ ہے وہ اتنی چھوٹی نہیں رہی کہ آپ اس کو پرانے طریقوں سے اسٹڈی کر سکیں. تو جیسے جیسے نئے فینومیناز ایمرج ہوتے ویسے ویسے آپ کو بھی سائنس کو بھی ایوالو کرنا پڑا, اپنے آپ کو پولیٹیکل سائنس کو بھی اپنے آپ کو ایوالو کرنا پڑا, تاکہ وہ جو نئے فینومیناز ایمرج ہوئے ہیں وہ اس کے حساب سے ان کو کاؤنٹر کر سکیں. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد اسلامک لیگیسی, یہ بڑا امپورٹنٹ ایک ہے ایسپیکٹ پولیٹیکل سائنس کا. اسلامک جیسے میں نے آپ سے ابھی عرض کیا تھا, جب پروگریشن آف ہیومن ہسٹری ہے اس میں ایک گولڈن ایرا ہے مسلمانوں کا بھی, اور اس گولڈن ایرا کے اندر مسلمانوں نے بھی بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے ٹورڈز دی گروتھ آف پولیٹیکل سائنس ایز اے سبجیکٹ. ٹھیک ہے جی. Certain Muslim theorists discuss different aspects of Islamic polity in a systematic manner. ٹھیک ہے جی. اب آپ انہوں نے نہ صرف یہ, ایک اور بات آپ کو میں بیٹا یہاں بتاتا چلوں کہ مطلب جو نالج ہے وہ گریک ایرا میں ہوئی, اس کی وجہ سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو رومن ایرا ہے وہ جو ہے سائملٹینیسلی اس ٹائم کے یورپ کے اندر بلیک ایجز چل رہے تھے, میڈیول ایجز چل رہے تھے, اس میں انہوں نے اپنے آپ کو علم سے دور کر لیا تھا. تو جو گریک نالج ہے اس کو یہ ماڈرن دنیا کے ساتھ جو کنیکٹ کیا ہے نا, وہ اسلامک اسکالرز نے کیا ہے. فرابی جیسے, ابن خلدون تو بہت ہی بڑا جو ہے نا اس کو فادر آف سوشیولوجی بھی بعض دفعہ کہا جاتا ہے. ویسے درخائم کے لیے ٹرم استعمال ہوتی ہے, لیکن مطلب اس کا بہت بنیادی کردار ہے سوشیولوجی کی پروگریشن کے اندر. تو فرابی وغیرہ اس نے ارسطوٹل سے بڑا کچھ لیا اور اس کو مشرف اسلام کر کے اسلامک سسٹم سے کمپیئر کر کے کنٹراسٹ کر کے ایک نیا سسٹم ایوالو کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے جی. At present, political science has been Islamic legacy plus manner. Some Muslim thinkers, of course, used philosophic methods under the influence of Greek philosophy. They did not, however, discarded Islamic tradition in their intellectual pursuits. ٹھیک ہے جی. انہوں نے نا ایک amalgamation جو ہے of the two ideas, the Islamic idea and the Greek idea, ان کو ملا کے ایک آئیڈیا ایمرج کرنے کی کوشش کی جس کی ایک جو اپیل ہے وہ یونیورسل اپیل ہوگی. اسلام کی تو اپنی بھی ویسے بھی یونیورسل اپیل ہے, لیکن نیچرلی جو پاسٹ کی ہسٹری اور سائنٹیفک یا پولیٹیکل پروگریشن ہے اس کو بھی انہوں نے اس کا حصہ بنا لیا, اور انہوں نے جو آئیڈیا ہے یا میسج آف اسلام ہے اس کو اور زیادہ اسٹرینتھن کر لیا. ٹھیک ہے جی. Some of the reputed scholars having deep imprints on the Muslim political thought are امام ابن تیمیہ, ابن قیام المروادی, ابن خلدون. ابن خلدون کا بہت بنیادی کردار ہے. الغزالی, نظام الملک, توسی, کردلی, راشد رضا, اور یہاں سارے نام لکھے ہوں میں کسی آپ سے شیئر کر دوں گا. Islam being a complete code of life has given fundamental principles in the light with which every generation can develop a framework for the conduct of political processes of life. ٹھیک ہے جی. ہم نے سب کا یہ ماننا ہے کہ اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے, اور جو بھی اس کی انفارمیشن گیون ہے یا جو بھی اس نے اپنی نالج دی ہے وہ فار دا ایئرس ٹو کم ہے, فار دا لائف ٹو کم ہے, ٹل دی اینڈ آف دا ڈے, اینڈ آف دا ٹائمز جو ہے اس وقت تک اس کو چلنا ہے. It is a duty of the Muslim scholars to develop a science of politics on distinct lines, characterized with its own methodology, direction, and peculiar objectives. Moderation and modesty in intellectual pursuits require a blend of empiricism, pragmatism, and traditionalism. یہ تین بڑے امپورٹنٹ ناؤز ہیں. امپیریسزم سے مراد ہے بیٹا امپیریکل, سائنٹیفک ان اپروچ, ریپیٹیبل ہو. ٹھیک ہے جی. پھر پریگمنٹزم, پریگمنٹ ہونا, عقل شعور سے کام لینا, ذہن سے کام لینا. ٹھیک ہے جی. اور ٹریڈیشنلزم, کیپنگ ان مائنڈ دا لوکل کلچر اینڈ دا ویلیوز. یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ ہم ون سائز فٹس آل قسم کا پولیٹیکل سسٹم یا ایک جو کوئی بھی کانسیپٹ ہے اس کو جنرلائز کر لیتے ہیں. جو ہم کو جنرلائز کر لیتے ہیں تو پھر ہم ایسا کرتے ہوئے جو لوکل ٹریڈیشنز اینڈ ویلیو اس کو انڈرمائن کر دیتے ہیں. اور جب کوئی بھی بیٹا یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے, خواہ وہ کوئی لا ہو, خواہ وہ کسی قسم کی بھی کوئی چیز ہو, کوئی پولیٹیکل سسٹم بھی ہو, اگر اس کی عوام کے اندر یا جو لوکل ٹریڈیشن اور کلچر کے اندر روٹس نہیں ہوں گی تو وہ سسٹم جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکے گا. پھر contemporary democratic norms, value structures and processes of politics are mainly the products of modern civilization which is basically west oriented. ٹھیک ہے جی. جیسے جیسے ویسٹ ہے اس نے آفٹر رینیسانس گرو کرنا شروع کیا, ورلڈ ڈومیننس آنا شروع ہوئی, مسلمانوں کا زوال آ گیا, تو پھر انہوں نے ان کی
ضروریات کے حساب سے, اپنی ضروریات کے حساب سے, اپنے کلچرز کے حساب سے ایک پولیٹیکل سسٹمز جو ہیں وہ ڈیولپ کرنے شروع کیے. اور جب انہوں نے اس کے حساب سے اپنے پولیٹیکل سسٹم ڈیولپ کرنے شروع کیے تو نیچرلی کیونکہ ان کی طاقت کا زمانہ تھا, ان کی دنیا میں حکمرانی کا زمانہ تھا, تو دوسری کہہ لو ایسٹرن جو بلاکس ہیں یا ایسٹرن کنٹریز ہیں یا ایسٹرن سوسائٹیز ہیں, انہوں نے بھی ان کو انہیرٹ کرنے کی کوشش کی یا ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی. انہیرٹ میں نے اس سینس میں کہا کیونکہ جب وہ کلونیل, جس طرح ہمارے ہاں ہمارا کلونیل ہسٹری ہے, اور ہم نے وہ جب وہ برطانوی جا رہے تھے تو ان کا جو ویسٹ منسٹر ماڈل ہے وہ ہم نے انہیرٹ کرنے کی کوشش کی تھی. تو نیچرلی وہ ہمارے یہاں سروائیو اس لیے بھی نہیں کر پا رہا یا کر سکا کیونکہ ہمارے یہاں عوام جو ہے وہ پولیٹیکل میچورٹی اس لیول پہ نہیں پہنچے تھے. تو ہم نے جو ویسٹ اورینٹیڈ ہم نے وہ آپٹ تو کر لیا, لیکن ہم نے جب اس میں شاید اس میں آپ کو کوئی ٹو سم ایکسٹینٹ امپیریسزم نظر آئے گا کہ آپ نے دیکھا کہ ویسٹ کے اندر اس نے بہت اچھی طرح سے ڈلیور کیا ہے. آپ کو پریگمیٹزم بھی نظر اس وجہ سے آئے گا کہ ہم دیکھو کہ ویسٹ کے اندر اگر ڈلیور کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک فروٹفل اور ایک اچھا پولیٹیکل سسٹم ہے. لیکن ٹریڈیشنلزم وہ لیک کر رہا تھا کیونکہ آپ کی جو لوکل ویلیوز ہیں, کلچر ہیں اور لیول آف پولیٹیکل میچورٹی ہے وہ واز ناٹ ایٹ پار ود دا ویسٹرن سوسائٹیز, کیونکہ وہ پولیٹیکلی ہم سے زیادہ میچور تھے اور پولیٹیکلی زیادہ ایوالو اور ڈیولپڈ تھے. تو اس وجہ سے وہ سسٹم وہاں پہ تو چل گئے لیکن یہاں پہ نہیں چل سکے. Hence the nature of modern polity, the sphere of its activity, its structure and processes and political dynamics can be well apprehended with the reference to the viewpoint of Western scholars. It will be advisable for Muslim scholars to utilize the advancement made in the field of social sciences and develop a science of politics that can suit their genesis and help in the realization of ideological goals. کیا اس کا کہیں گے مورل آف دا اسٹوری کہ بے شک وہ جو ایک ویسٹرن سسٹمز ہیں وہ ان کے لیے فروٹفل ہیں, لیکن ان کو بیس بناتے ہوئے جو ہمارے اسلامک اسکالرز ہیں, جس طرح پاسٹ کے اسلامک اسکالرس ہیں جنہوں نے گریک فلاسفرز کے کام کو بیس بناتے ہوئے اپنا ایک پولیٹیکل سسٹم ڈیولپ کیا تھا, اسی طرح آج کے بھی جو ہمارے پولیٹیکل فلاسفرز ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو ویسٹرن پروگریس ہے یا ویسٹرن پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو بیس بناتے ہوئے اس کے اچھے آئیڈیلس کو لیتے ہوئے ایک سنتھسس کرے اور ایک اپنا جو ہے پولیٹیکل سسٹم ماڈرن ڈے نیڈس کے حساب سے سوٹ کرتا ہوا ڈیولپ کرے.